السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ آج میں نئی کہانی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی جس کی ہے اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ میرا دوست جہانگیر اپنا قصہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد میرا دل اس گھر میں نہیں لگا اور میں کبھی اپنے بھائی کے قریب کبھی اپنی بہن کے گھر رہنے لگا۔ لگی بندی کوئی جاب وغیرہ بھی نہیں تھی، اس لیے میں کبھی کوئی جاب کر لیتا کبھی کوئی جاب، کیونکہ میں غیر شادی شدہ تھا اور میرے اوپر گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ میں کبھی اس دوست کے کہنے پر اس کے ساتھ کام کرتا اور وہ مجھے کچھ تنخواہ دیتا رہتا۔ زندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میں ہر کسی کا کام کر دیا کرتا اور میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ میرے ذات سے ہمیشہ ہر کسی کو فائدہ ہی پہنچے۔ میں خلق خدا کی خدمت میں اپنی زندگی کو وقف کر چکا تھا۔ ایک دن میں اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسمی سی گفتگو کے بعد انہوں نے میرا حال چال پوچھا اور کہا کہ جہانگیر آج کل کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا حضرت آج کل فارغ ہوں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے پیر صاحب کے ایک بیٹے کا کام پولٹری فارم کا تھا۔ پیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ جہانگیر ہمیں فارم میں ضرورت ہے کسی مزدور کی، کیا تم وہاں کام کرنا پسند کرو گے؟ میں تو ویسے ہی فارغ تھا اور کہیں نہ کہیں کام کی جستجو میں تھا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تم کل وہاں چلے جاؤ، اور مجھے فارم کا ایڈریس سمجھا دیا۔ میں پیر صاحب کی خدمت میں سے فارغ ہو کر بھائی کے گھر آ گیا اور سو گیا۔ صبح سویرے اٹھ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ فارم شہر سے بہت دور تھا۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد آخر کار میں فارم پہنچ ہی گیا۔ پیر صاحب کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پولٹری فارم شہر سے بہت دور تھا، آبادی سے دور۔ پیر صاحب کا بھیجا ہوا ایک شخص موجود تھا۔ اس نے مجھے سارا پولٹری فارم دکھایا اور کھانے پینے کا سامان، راشن وغیرہ کا بتایا، سارا کام سمجھایا۔ وہ شخص بھی وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس کے جانے کے بعد میں تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گیا کیونکہ میرا کام رات کا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد جب میرے سفر کی تھکن کچھ دور ہوئی تو میں اٹھا اور اٹھ کر میں نے اپنے لیے کچھ کھانا بنایا اور کھانا کھا کر میں دوبارہ پولٹری فارم کا راؤنڈ لگانے چلا گیا۔ اب شام ہو چکی تھی۔ میں چائے پی کر پھر سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ میں وقفے سے پولٹری فارم کا چکر لگاتا اور آ کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا۔ دن بھر کی تھکان اور سفر کی تھکان کی وجہ سے مجھے رات کو جلدی نیند آ گئی۔ دوسرے دن صبح میں جلدی جاگ گیا اور تازہ دم ہو کر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں اپنے کام میں لگ گیا اور پورا دن مرغیوں کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ سارا دن مرغیوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد میں شام کو جلدی فارغ ہو گیا۔ شام کی چائے پی کر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا کیونکہ پھر اس کے بعد مجھے ساری رات جاگنا تھا۔ میرا کام ہی یہی تھا۔ میں سارا دن مرغیوں کی فیڈ وغیرہ ان کو دیتا، ان کا خیال کرتا، اور جو مرغیوں کے بچے ہوتے ہیں یعنی کہ چوزے، ان کو ساری رات بھگانا بھی میرے کام میں شامل تھا۔ سارے دن کے کام اور تھکان کے بعد نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے میری آنکھ نیند سے کھلی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو میں نے سوچا چلو اب ساری رات جاگنا ہے، آرام اچھا خاصا ہو گیا ہے۔ میں مرغیوں کے دڑبے کے
की तरफ चल पड़ा जहाँ चूजे थे। मैं अपने काम में लग गया और चूजों को चलाने लगा। मैं थोड़ी थोड़ी देर आराम करता और चूजों को दौड़ाता रहता। जब मैं चूजों को दौड़ा रहा था, न जाने क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ये अजीब सी बेचैनी मैंने दिन में भी महसूस की थी, लेकिन थकन की वजह से मैंने इसकी तरफ ज्यादा गौर नहीं किया। खैर, सारी रात चूजों को दौड़ाते हुए गुजर गई और सुबह फजर की अजान के बाद मैं नमाज अदा करके सो गया। सुबह 10 बजे के करीब मेरी आंख खुली और मैं फिर वैसे ही बेचैनी महसूस करने लगा। इस तरह ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और मैंने खड़े होकर हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया और फिर मैं अपने काम पर लग गया। लेकिन सारा दिन मुझे ये बेचैनी महसूस होती रही। आज का दिन भी इसी तरह मसरूफ गुजर गया और दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद मैंने अपना काम निपटाया और अपने पीर साहब की खिदमत में हाजिर हो गया। सलाम दुआ के बाद मैं इस सोच में मुब्तला था कि बात कहाँ से शुरू करूं। तो पीर साहब ने मुझसे पूछा कि जहांगीर, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो, सब खैर तो है? तो मैंने पीर साहब की खिदमत में अर्ज की कि पीर साहब, पोल्ट्री फार्म का काम तो ठीक है, लेकिन वहाँ मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ये माजरा मेरी समझ से बाहर है। पीर साहब ने गौर से मेरी बात सुनी, फिर कुछ देर बाद मुझे दम की हुई कुछ कीलें दी और मुझसे कहा कि बेटा, पोल्ट्री फार्म में जहाँ तक तुम महदूद हो इसकी तरफ ये कीलें गाड़ देना। पीर साहब से दम की हुई कीलें लेने के बाद मैं इनसे इजाजत लेकर अपने भाई के घर चला गया। मैंने सोचा रात भाई के घर गुजार लेता हूँ और सुबह सवेरे उठकर मुर्गी खाने पर चला जाऊंगा, क्योंकि मुर्गी खाना शहर से बहुत दूर था और बहुत लंबा और थका देने वाला सफर था जो रात में नामुमकिन था। खैर, रात को मैं भाई के घर सो गया और सुबह सवेरे उठकर मैंने नाश्ता किया और मैं पोल्ट्री फार्म की तरफ चल पड़ा। फार्म पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपना काम निपटाया और उसके बाद पीर साहब की दी हुई कीलें लेकर गाड़ने के लिए निकल गया। शाम होते होते कीलें गाड़ कर मुहारब हो गया। मैंने वापस आकर चाय बनाई, चाय पी और आराम करने के लिए मैं चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ऐसे ही पोल्ट्री फार्म से बाहर चक्कर लगाने निकल गया। फार्म से काफी फासले पर चंद एक घर बने हुए थे और इसके अलावा दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही। खैर, मैं वापस फार्म में आ गया। सुबह 10 बजे के करीब मेरी आंख खुली। मैंने देखा एक शख्स जिसके कंधे पर पानी के 2 डिब्बे लदे हुए थे मेरे पास आया और कहने लगा, मैं पीने का पानी लेकर आया हूँ। मैंने उसे पीने के पानी की टैंकी बताई और उसने वो पानी वहां डाल दिया। शख्स पानी ला लाकर टैंकी में डालता गया और जब टैंकी भर गई तो वह चला गया। इसके जाने के बाद मैं अपने काम में लग गया। अब मुझे वहां मजा आने लगा था और वहां मेरा दिल लग गया था। पीर साहब की दी हुई कीलें लगाने के बाद अब मेरी बेचैनी भी खत्म हो चुकी थी। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वो नौकर जो पहले यहाँ काम किया करता था वो मुझसे मिलने आया, जो मेरा दोस्त भी था। मैं बहुत गर्मजोशी से इससे मिला। दोनों दोस्त बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद वही शख्स आया जो पहले मेरे पीने के पानी की टंकी भर कर गया था। आया और टंकी में पानी भरने लगा। जब वो पानी भरकर चला गया तो मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, जहांगीर, ये कौन है? वो इतनी जल्दी पानी कैसे भर कर लाता है? पहले तो मैं इस बात को मजाक समझा। जब मैंने इसे संजीदा पाया तो मैंने कहा, क्या बात करते हो यार, तुम भी तो पहले यहाँ काम करते थे, तब भी ये शख्स आया करता होगा पानी भरने। जाहिर है कि इस शख्स को या तो तुमने रखा होगा
پانی بھرنے کے لیے یا پھر پیر صاحب نے رکھوایا ہوگا۔ دوست نے کہا کہ جہانگیر، یہاں کوئی پانی بھرنے والا پیر صاحب نے نہیں رکھوایا تھا اور نہ ہی میں نے رکھوایا، پانی بھرنے میں خود جایا کرتا تھا، اور پینے کا پانی بھرنے جہاں میں جایا کرتا تھا وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے، اور صرف وہی جگہ ہے جہاں پینے کا پانی ملتا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں پانی پینے کی جگہ نہیں ہے، اور اتنا دور سے اتنا جلدی پانی لانا ممکن ہی نہیں۔ میرے دوست کی بات سن کر میرا دماغ چکرا گیا، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے دوست مجھ سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کام میں لگ گیا، لیکن کام کے دوران اس کی کہی ہوئی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ کیا واقعی یہ جو کہہ رہا تھا سچ تھا؟ میں اپنا کام جلد نہیں ختم کر پایا، اس کی وجہ سے کچھ رات زیادہ دیر ہو گئی۔ میں نے اپنا کام نپٹایا اور آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا، کچھ دیر آرام کیا اور پھر رات کا کھانا کھا کر سو گیا۔ تقریباً رات کے 3 بجے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی مجھے جگا رہا ہے۔ میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، سوچنے لگا کہ یہاں تو میرے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ مجھے کون نیند میں جگا رہا تھا۔ جیسے میں نے اپنے آس پاس اپنے جگانے والے کو دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تو کچھ ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آس پاس کے مکان میں کوئی تقریب ہو رہی، بچے وہاں سے آئے ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ لوگ کون ہو اور مجھے کیوں جگایا، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ کھیلیں گے۔ یہ بات سن کر، اس معصومانہ لہجے کو دیکھ کر مجھے ان پر بہت ہی پیار آیا، اور یوں ہی ان بچوں کا دل بہلانے کے لیے ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ میں ان کے ساتھ کھیل کا وعدہ کر کے بمشکل ان کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ مجھے اپنا کام کرنے دے۔ صبح میں تقریباً 10 بجے جاگا۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور ناشتہ کر کے اپنے کام پر روز کی طرح چلا گیا۔ سارا دن کے تھکا دینے والے کام کی روٹین کے بعد جب فارغ ہوا تو شام ہو چکی تھی۔ میں شام کی چائے پی کر سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر میں فارم کا راؤنڈ لگانے کے لیے چلا گیا، اور پھر واپس آ کر رات کا کھانا کھا کر میں سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت مجھے پھر کسی نے جگایا۔ میں پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اپنی چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو یہ بچے جو کل رات میرے پاس کھیلنے کے لیے آئے تھے آج پھر آ گئے تھے، میرے ساتھ کھیلنے کے لیے ضد کرنے لگے۔ میں ان کے ساتھ کھیلوں، مگر میں نے ان سے وعدہ کر کے وہ مشکل ان سے جان چھڑوائی۔ 3 دن لگاتار ایسے ہی ہوتا رہا، بچے آتے رہے، وہ بھی رات کے ٹائم۔ میں فارغ ہوا تو میں نے سوچا کہ آس پاس گھر میں جا کے معائنہ کیا جائے کہ واقعی وہاں پر کوئی تقریب وغیرہ ہوئی تھی۔ چائے پینے کے بعد میں یہ گتھی سلجھانے کے لیے فارم سے باہر نکلا، آس پاس کے گھروں تک چکر لگائے، لیکن وہاں کسی تقریب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور نہ ہی وہاں بچوں کی موجودگی کا کوئی امکان تھا۔ مجھے اس پر سوچ کر بہت الجھن ہو رہی تھی کہ آخر یہ بچے کون ہیں۔ اسی الجھن کے ساتھ میں واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر سے اپنا کام نپٹانے کے لیے چلا گیا۔ آج کام نپٹاتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، اور میں سارا کام ختم کر کے سو گیا تھا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت وہ بچے پھر نمودار ہوئے اور مجھے پھر جگانے لگے۔ ہر رات کی طرح وہ مجھے کھیلنے کے لیے جگا رہے تھے۔
لیکن اس مرتبہ بھی انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور کھیلنے کے لیے ضد کرنے لگے۔ مجھے مرغی کی چوزوں کو دوڑانا ہوتا ہے، لہٰذا میں آپ لوگوں کے ساتھ روز روز نہیں کھیل سکتا، لیکن وہ لوگ مسلسل کھیلنے کی ضد کرتے رہے۔ میں راضی ہو گیا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرانگی ہوئی کہ پچھلے کچھ دنوں سے تو صرف بچے ہی آتے تھے، لیکن اس مرتبہ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی موجود تھی۔ اب یہ ان بچوں کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ آج بھی یہ بچے مجھے کھیلنے کے لیے بلا رہے تھے۔ جانے ان کی بات میں کیا کشش ہوتی کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے ساتھ کھیلنا پڑتا۔ پہلے تو صرف یہ بچے ہی آیا کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ اب نوجوان لڑکی بھی تھی جو دور کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ لڑکی کون ہے، میں اس سے جا کر بات کرتا ہوں کہ تم کون ہو، لیکن میرے قدم اس کی طرف بڑھ نہیں رہے تھے، جیسے کسی اندیکھی قوت نے میرے پیروں کو جکڑ لیا ہو۔ میں ان بچوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور اپنے کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ ساری رات ان بچوں کے ساتھ کھیلنے میں گزر جاتی، اور جب فجر کی اذان کے بعد جاتے تو میں نماز ادا کر کے سو جاتا۔ آج صبح جب میں جاگا تو ایک آدمی پیر صاحب کے ہاں پیغام لے کر آیا کہ جہانگیر بھائی پیر صاحب یہاں نعت خوانی کروانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ نعت خوانی کا انتظام کر لیں۔ ابھی کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں، آپ کی مدد کے لیے پیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ سب مل کر یہاں پر انتظامات کریں۔ میں نے پیر صاحب کا پیغام سننے کے بعد ناشتہ کیا اور اس آدمی کو سارا کام سمجھا کر میں نعت خوانی کے انتظام کرنے چلا گیا۔ دوپہر تک کچھ اور لوگ بھی آ گئے اور ہم نے مل کر وہاں کی صفائی کی۔ شام کو نعت خوانی تھی، میں نے آس پاس کے گھر والوں کو بھی نعت خوانی میں شرکت کی دعوت دی۔ پیر صاحب اپنی بیوی جو بہت بڑی عالمہ بھی تھیں، پیر صاحب کی طرح ان کو بھی ماں کہتا تھا، اور ان کی پوری فیملی ممبرز اور ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ تقریباً شام 4 بجے ہم نے نعت خوانی کی محفل سجائی۔ نعت خوانی کی شروع ہوتے ہی جوک در جوک لوگ آنے لگے۔ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ بہت سی خواتین گروہ کی شکل میں آ رہی تھی۔ خواتین کا جو بھی گروہ تھا، ان تمام کے چہرے اس طرح ڈھکے ہوتے تھے کہ ان کے صرف آدھے چہرے نظر آ رہے ہوتے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کو آتا ہوا دیکھ کر اور ان عجیب و غریب خواتین کے گروہ کو دیکھ کر میرے جاننے والے اور میرے دوست وغیرہ اسے پوچھنے لگے، جہانگیر یہ کون ہے؟ ان کو تم کیسے جانتے ہو اور یہ کیا یہاں آس پاس کے گھروں میں رہتی ہیں؟ ان کو بھی تم نے دعوت دے کر بلا لیا؟ میں نے کہا کہ میں تو ان کو جانتا ہی نہیں ہوں، تو دعوت دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے تو آس پاس کے 3 سے 4 گھر جو تھے ان کو ہی دعوت دی تھی، اور یہ لوگ کون ہیں میں نہیں جانتا۔ وہ لوگ تھوڑی دیر بیٹھتے اور پھر وہ گروہ واپس چلا جاتا اور دوسرا گروہ آ جاتا۔ مجھے تجسس ہوا اور میں ایک گروہ نعت خوانی سے ہو کر جا رہا تھا، اس کے پیچھے چل پڑا، یہ سوچ کر کہ میں دیکھوں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جیسے یہ لوگ نعت خوانی سے ہو کر فارم سے باہر نکلتے ہیں تو کچھ ہی دور جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ نعت خوانی ختم ہوئی تو رات ہو چکی تھی اور پیر صاحب اور ان کی فیملی کے ٹھہرنے کا سارا انتظام میں پہلے ہی کر چکا تھا۔ جب سب سونے چلے گئے تو پیر صاحب کی زوجہ باہر گاڑی میں ہی سونے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ ماں جی آپ اندر آ کر سوئیں، میں نے تمام فیملی ممبرز کے ٹھہرنے کا انتظام کر لیا ہے، لیکن وہ گاڑی میں ہی سونے پر ضد تھی۔ میرے بہت کہنے پر بھی جب انہوں نے منع کیا
تو میں ان سے اجازت لے کر فارم میں سونے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو پیر ماں جی اور ہم سب نے مل کر ناشتہ وغیرہ کیا۔ تو پیر صاحب نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ جہانگیر، تمہیں میں نے یہاں کام کرنے کے لیے رکھا ہے، لیکن تم اتنا کام کرتے ہو آرام بھی نہیں کرتے۔ یہاں آس پاس رہنے والے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا نوکر تو بہت محنتی ہے، ساری رات چوزوں کو دوڑاتا رہتا ہے، ذرا بھی آرام نہیں کرتا اور دن بھر بھی کام کرتا رہتا ہے، اس طرح تو تم بیمار ہو جاؤ گے۔ جہانگیر، ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، روز رات کو کچھ بچے مقررہ وقت پر آتے ہیں اور مجھے نیند سے بیدار کر دیتے ہیں۔ میں نے ماجرا پیر صاحب کو کہہ ڈالا۔ پیر صاحب میری بات سنیں اور مجھ سے کہا کہ جہانگیر، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیر ماں جی نے مجھے کہا کہ جہانگیر، کیا تم جانتے ہو کہ یہاں سے کچھ دور چند گھر ہیں، اس کے آگے جنگل ہے اور اس کے آگے ایک مزار ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور میں نے کہا، ہاں جی میں جانتا ہوں، لیکن یہ سب آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ یہاں پہلے بھی آ چکی ہیں؟ میرے اس سوال پر انہوں نے کہا، نہیں، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں، لیکن کل جو لوگ جوگ در جوگ اور خواتین کے گروہ آ رہے تھے وہ تو تم کو یاد ہوں گے، اور یہ بھی تم کو یاد ہوگا کہ میں نے رات گاڑی میں سونے کی ضد کی تھی۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں رات گاڑی میں کس وجہ سے سوئی تھی؟ میں نے کہا، نہیں ماں جی۔ وہ گروہ جو جوگ در جوگ کی شکل میں آ رہے تھے وہ دراصل میں جنات تھے، اور یہاں جناتوں کی پوری بستی ہے، اور انہی لوگوں کے ساتھ میں کل رات سیر کو گئی تھی، اور ان کے ساتھ ہی میں نے یہ سارا علاقہ دیکھا۔ جہانگیر، یہ لوگ تم سے بہت خوش ہیں اور تمہیں ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر یوں ہی میرے ساتھ ہوتا رہا، روز بچے آتے اور میں تھک جاتا۔ میں اتنے بڑے بڑے باباؤں کے پاس گیا اور ان کے ڈھونگ دیکھے، کام کا انداز دیکھا، باتوں کا انداز دیکھا۔ بابا دیکھا میں حیران رہ گیا، بغیر کسی بلند و بالا دعوے کے لمحوں میں کام پورا کر دیا، مسئلہ جس کے لیے کہاں کہاں نہیں گیا ایسا ختم کر دیا، اور سب سے عجیب بات، بغیر مریض کو دیکھے میلوں دور سے علاج کیا اور مریض کو افاقہ ہو گیا۔ میں بابا جی کے ہاتھ چوم لیتا، بابا جی نہ جانے اسے لے کر کہاں کہاں گیا ہوں، مگر پہلے میں خوفزدہ ہو جاتا تھا ان بچوں کو دیکھ کر، مگر اب روز کا معمول بن گیا اور بچے آتے رہے۔ اس طرح بچوں کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی ہو گئی، اور پھر کچھ عرصے بعد بچے آنا بند ہو گئے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ وہ بچے جنات کے بچے تھے، اور وہ عورت جو دور سے دیکھتی رہتی تھی، کیا وہ ان کی ماں تھی؟ یہ بات میں آج تک نہ سمجھ سکا۔ اب میں پولٹری فارم میں نوکری نہیں کرتا، اب میں شہر میں کسی اچھے آفس میں کام کرتا ہوں، مگر یہ سارا واقعہ مجھے نہیں بھولتا، اور وہ بچے بھی مجھے نہیں بھولتے۔ وہ عورت جس کے بال ہی نظر آتے تھے صرف، اسے میں کبھی نہ بھول سکا، اس کا چہرہ میرے سامنے آتا رہتا۔